اگر بیٹھ کر کے مشورے ہی کرتے رہے ہم اور وقت فارغ نہیں کیا تو ایسا ہے جیسا گھر میں ورزش کی سائیکل ہوتی ہے. ایک سائیکل تو روڈ پر ہے جس پر بیٹھ کر کے آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک مشین وہ ورزش والی سائیکل جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر کے آدمی ورزش کرتا ہے. تو کانٹا بتاتا ہے کہ 50 کلومیٹر آگے تو نکل گیا ہے، اور نیچے دیکھے گا تو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں. سمجھ بات آ رہی ہے؟ ورزش کی سائیکل ایسی ہوتی ہے، اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں ہے. تو ایسا ہی بیٹھ کر خوب باتیں ہو رہی ہے، خوب مشورہ ہو رہا ہے، خوب ترغیب ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں وقت فارغ ہی نہیں کر رہے تو 1 انچ بھی کام آگے نہیں بڑھے گا. یاد رکھو، کام آگے اسی وقت میں بڑھے گا جب روزانہ کے لیے ہم وقت فارغ کریں گے. اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ محنت وہی ہوتی ہے جو روز کی جاوے. روز دکان کھولتے ہیں، روز آفس جاتے ہیں، روز فیکٹری جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام ہے. تو ایسا ہی تبلیغ کا کام اس وقت میں ہوگا جب ہم روز کریں گے. اب روز کرنے میں کم سے کم 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا. 2.5 گھنٹے میں 150 منٹ ہوتی ہے. جب آپ 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کو کام سجائیں گے. ابھی تو ذہنوں میں کام ہی نہیں ہے، بالکل خالی ہے. آدمی دکان کھولتا ہے تو گاہک آتا ہے. ایسا ہی 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ آپ کو کام سجائیں گے. آپ نے 2.5 گھنٹہ فارغ کیا، ایک گھر پر آپ ملنے کے لیے گئے، گھر پر نہیں ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو تلاش کریں گے کہ یہ کہاں ملے گا. تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلانے محلے میں ہماری دکان ہے، وہاں ملیں گے. تو آپ گاڑی سے پیدل پسینے میں شرابور وہاں پہنچیں گے. جب وہاں پہنچے آپ تو پتا چلا کہ اب بھی نکلا ہے فلانی جگہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیرم کے اڈے پر ملے گا. تو آپ کو تو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے تو آپ گھر نہیں جائیں گے. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اس کو تلاش کرتے ہوئے کیرم کے اڈے پر جائیں گے. جب آپ 3 جگہ دھکا کھا کر اس کے پاس پہنچیں گے تو اللہ آپ کی بات میں وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کام میں مقصود تعب ہے، تعب کہ آدمی اپنے آپ کو تھکا دے کہ اللہ کو پیار آ جاوے، کام ہو جائے گا. اور یہ فرمایا اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے، کہ محنت کا ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. تو جب اپنے آپ کو تھکا کر وہاں پہنچائیں گے تو ہماری بات میں اللہ وزن پیدا کر دیں گے اور سامنے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم 10واں حصہ 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ لگائیں گے. کیوں بھائی کون کون 2.5 گھنٹہ روز لگائے گا؟ اب 2.5 گھنٹے میں میرے دوستو آپ کو ہر گھر ہر فرد کے پاس جا کر سب سے پہلے اپنے دل کو سارے ایمان والوں سے صاف رکھنا ہے. ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، ہمارا مخالف نفس ہے، شیطان ہے اور ماحول ہے. ہر مسلمان سے دل کو صاف کریں اور جا کر آپ اس سے موقع محل دیکھ کر ایمان کی بات کریں، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی کی بات کریں اور اس کو آخرت سمجھائیں، اور اس کے بعد اس کو 4 مہینے کی تشکیل کریں. آپ گھبراؤ مت 4 مہینہ کہنے سے، نہ ہی تو کہے گا کوئی بات نہیں، نہ کہے تو آپ چلے کی بات کرو، لیکن ہر ایمان والے سے آپ 4 مہینے کی بات کرو. لیکن وہ اس وقت میں کرو گے جب آپ کی مسجد میں 4 مہینے کی جماعت کے لیے آپ نے تاریخ طے ہوگی، تو پھر آپ ہر ایک سے 4 مہینے کی بات کرو گے. ورنہ تو ایسا ہی کبڈی میں جس طرح پالا چھوکر واپس آتے ہیں، ایسا ہی ملاقاتوں میں پالا چھوکر واپس آئیں گے. تو اس کے لیے ہر آدمی سے آپ 4 مہینے کی بات کرو. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو چلے کی بات کرو. آپ کی مسجد سے چلے کی جماعتیں بھی بننی ہے، چلے کے لیے تیار نہیں ہوا تو 3 دن کی بات کرو. اب جب آپ اس کو 4 مہینے سے شروع کرو گے تو 3 دن کے لیے تیار ہو جائے گا. آدمی کو موت پر پکڑو تو بخار پر راضی ہو جائے گا. آدمی کو کہیں گے کہ تو مرے گا، بولے نہیں میں مروں گا نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا بخار آئے گا تو چلے گا، کہا بخار آئے گا تو چلے گا. تو اس کے لیے 4 مہینے سے نیچے اترنا، اور پھر بھی اگر 3 دن کے لیے تیار نہ ہو تو پھر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے آپ تیار کرو. ہر مسلمان کا تعلق اعمال مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے مشورے میں بیٹھ جائے گا، آگے اللہ اس کو بڑھا دیں گے. تعلیم میں بیٹھ جائے گا، اللہ اس کو آگے بڑھا دیں گے. ہر مسلمان کا تعلق کسی نہ کسی عمل سے جڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جبل جوہد کے پیچھے ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست ملفوظ بیان فرما دیا. تبلیغ میں 2.5 گھنٹے کا وقت کیسے لگانا ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب کا خوبصورت بیان. مزید ایسے بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.